پیارے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ اس سے پہلے کے پیریڈ میں ہم نے بنیادی حقوق کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں 6 بنیادی حقوق کا شمار ہوتا ہے۔ پہلا ہے مساوات کا حق، اس کے بعد آزادی کا حق، استحصال کے خلاف حق، مذہبی آزادی کا حق، تہذیبی اور تعلیمی حق اور آئینی علاج کا حق۔ اس طرح ہم نے 6 بنیادی حقوق کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے بنیادی فرائض کے بارے میں۔ تو جس طرح آئین میں شہریوں کو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں، اسی طرح آئین میں شہریوں کے کئی سارے بنیادی فرائض بھی ہیں۔ بنیادی فرائض کے ذریعے اتحاد، حب الوطنی، ملکی جذبہ اور ملک کو خوشحال بنانے کے لیے شہریوں کو بیدار کرنا۔ ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے ملک کی آزادی اور سالمیت کی حفاظت کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرے۔ تو آئین میں کئی سارے بنیادی فرائض ہیں۔ ہر شہری کا بنیادی فرض ہے کہ وہ قومی ترانے اور قومی پرچم کا احترام کرے، ملک کی حفاظت کرے اور جب ضرورت پڑے تب جوش و خروش کے ساتھ قوم کی خدمات انجام دے۔ بھارت کی عوام کے درمیان بھائی چارے کے جذبے کو فروغ دے اور ملک کے درمیان اتحاد قائم کرے اور عورتوں کی عزت کرے۔ ملک کی تہذیب کی قدر کرے اور اسے برقرار رکھے۔ قدرتی ماحول جس میں جنگلات، جھیلیں، دریا اور جنگل کے جاندار شامل ہیں، انہیں محفوظ رکھے، انہیں بہتر بنائے اور جانوروں کے لیے محبت اور رحم کا جذبہ رکھے۔ اس کے علاوہ عوامی ملکیت یا قومی جائیداد کا تحفظ کرے۔ مفت، لازمی اور مکمل طور پر اپنے بچے کو تعلیم دینا یہ اس کے والدین کا فرض ہوگا۔ اس طرح بھارت میں 6 جنوری کو یوم بنیادی فرائض منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سیاست کے رہنما اصول، راجیہ نیتینا مارگ درشک سدھانتوں۔ تو سیاست کے رہنما اصولوں کو آئین کے چوتھے حصے میں شامل کیا گیا ہے۔ ان رہنما اصولوں کا مقصد موجودہ اور مستقبل کے مرکزی اور ریاستی سرکاروں کو کس طرح کی پالیسی بنانا، اس کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے یہ اصول رہنما اصول کہلاتے ہیں۔ ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی بنانا اور اس پر عمل درآمد کرنا ریاست کا اخلاقی فریضہ ہے۔ ان اصولوں کا سب سے اہم مقصد سبھی کو سماجی، سیاسی اور اقتصادی انصاف حاصل ہو، ایسا سماج قائم کرنا۔ تو سیاست کے رہنما اصولوں کو مختلف حصوں میں پیش کیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے ہے اقتصادی پالیسیوں سے متعلقہ اصول۔ تو اقتصادی پالیسی بنانے میں کئی اصولوں کو شامل کیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے ہے کہ تمام شہریوں کو زیادہ سے زیادہ فلاح و بہبودی ہو اور وہ کامیابی کا سرا حاصل کر سکے، اس طریقے سے وہ مادی وسائل کے مالک بنے، اس طرح درجہ بندی کرنا۔ مردوں اور عورتوں کو یکساں کام کے لیے یکساں تنخواہ حاصل ہو، اس بات کے لیے ریاست کوشش کرے گی۔ کام کرنے کے مقامات پر تمام مزدوروں کی صحت برقرار رہے، ایسے حالات پیدا کرنا۔ عورتوں، مردوں اور کم سن بچوں کو مالی طور سے مجبوری کی وجہ سے تندرستی کو نقصان پہنچانے والے کام کرنے پر مجبور نہ ہونا پڑے اور خطرناک جگہ پر خطرناک کام نہ کرنا پڑے، اس معاملے کے لیے حکومت مناسب اقدام کرے گی۔ اس کے علاوہ صنعتی اداروں میں مزدوروں کی حصہ داری بڑھانے کے لیے بھی حکومت کوشش کرے گی۔ بچوں کی مالی مجبوری یا بے کسی کی وجہ سے ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا استحصال نہ ہو اور وہ صحت مند ترقی کرے،
اس کے لیے حکومت ضروری موقع اور سہولیات فراہم کرے گی۔ اس کے علاوہ ریاست میں سبھی لوگوں کو یکساں انصاف کے مواقع حاصل ہو، مالی طور سے یا بے چارگی کی وجہ سے کسی بھی ضرورت مند شہری کو انصاف حاصل کرنے کے لیے انکار نہ کیا جائے اور انہیں مفت قانونی مدد حاصل ہو سکے، ان تمام معاملات کے لیے حکومت قانون بنائے گی۔ اس کے بعد ہے سماجی پالیسی سے متعلقہ اصول۔ تو سماج کے کمزور اور پسماندہ طبقے کے لوگوں کی تعلیم اور ترقی کے لیے ریاستوں کو خاص اقدامات کرنا ہوگا، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی ہے اور استحصال کے خلاف ان کا تحفظ کرنا ہوگا۔ بھارت میں رہنے والے تمام شہریوں کے لیے یکساں قانون بنانا اور سبھی کو انصاف ملے، اس کے لیے حکومت کوشش کرے گی۔ اس کے علاوہ شادی، طلاق، گود لینے کی رسم، وصیت وغیرہ کے لیے یکساں قانون بنا کر سماجی انصاف کی سمت میں حکومت قدم اٹھائے گی۔ اس کے بعد ہے سیاسی اور خارجہ پالیسی سے متعلقہ اصول۔ تو ریاست گرام پنچایتوں کو قائم کرنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے گی، اس لیے انہیں وہ ضروری اختیارات، حقوق اور مالی مدد کرے گی۔ ریاست عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ اور آزاد رکھنے کے قدم اٹھائے گی، جس سے جج غیر جانبدار اور بے خوف ہو کر انصاف کر سکے۔ بین الاقوامی ناانصافی اور تنازعات یعنی کہ جھگڑوں کے مسائل کا حل پرامن طریقے سے کرے گی۔ اس کے بعد چوتھا نمبر ہے تعلیمی اور تہذیبی پالیسیوں سے متعلقہ اصول۔ تو آئین کے ابتدائی 10 سالوں کے درمیان یہ طے کیا گیا تھا کہ حکومت یہ کوشش کرے گی کہ 14 سال کی عمر کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم حاصل ہو۔ یہ حق اب بنیادی حق بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ قومی اہمیت کے حامل مقامات یا جتنے بھی تاریخی مقامات ہیں، عمارتیں وغیرہ ہیں، ان کا خاتمہ ہونے سے روکنا اور ان کا تحفظ کرنا یہ حکومت کا فرض ہوگا۔ اس طرح اس اصول کا خاص مقصد یہ ہوگا کہ ملک کے تہذیبی اور تاریخی ورثے کا جتن اور اس کی حفاظت کی جائے۔ اس کے بعد ہے صحت سے متعلق پالیسیوں کے اصول۔ تو حکومت اس بات کی کوشش کرے گی کہ لوگوں کی صحت اور نشو و نما کے معیار میں اصلاح ہوئی ہے یا نہیں، لوگوں کی نشو و نما اور صحت اور نشو و نما میں سدھار ہوا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ صحت کے لیے نقصان دہ اور نشہ آور مادے وغیرہ پر حکومت پابندی عائد کرے گی۔ نشہ آور مادے، ڈرگز اور نشیلے مادوں کے استعمال پر پابندی عائد کرے گی۔ ملک میں ماحولیات کا تحفظ ہو اور اس میں ضروری سدھار ہو، اس کے لیے حکومت کوشش کرے۔ ملک کے جنگلات اور جنگلاتی جاندار کا تحفظ ہو، اس کے لیے حکومت کو خاص انتظام کرنا ہوگا۔ تو اس طرح سیاست کے رہنما اصولوں کا مقصد ایک ایسا سماجی اور ریاستی نظام قائم کرنا ہے جہاں پر اختیارات غیر مرکوز ہوں، مذہب اور ذات پر مبنی سماج قائم نہ ہو بلکہ غیر امتیازی سماج قائم ہو، اور سماج میں سبھی لوگوں کو سماجی، سیاسی اور اقتصادی انصاف حاصل ہو۔ تو یہاں پر آپ کا یہ سبق پورا ہو چکا ہے۔